تھک بھاگ کے کہیں سے بھی آ گئے ہیں، کیسے بھی آ گئے ہیں، کام کر کے آ گئے ہیں، شادی لگے ہیں، آپ سارا دن بزی ہو کے گھوم گھام کے آ گئے، کتنی بھی تھکاوٹ ہے آپ کو، آپ نے تھکاوٹ کو آدمی آپ نے اپنے ذہن کو سکون دینا ہے، میکسیمم نہیں دے سکتے تو 5 to 7 منٹس دے دیں، 10 منٹس دے دیں، اپنے باپ کے پاس بیٹھے، اپنی ماں کے پاس بیٹھے، گپ شپ کریں، آپ کی جو سارا دن کی تھکاوٹ ہے وہ یوں ریلیز ہو جائے گی. اور باپ جو سارا دن گھر میں بیٹھا رہا ہے، سوچتا رہا ہے، پریشان ہوتا رہا ہے، وہ بھی ایک دم ریلیز ہو جائے گا، وہ اس کی پریشانیاں ختم ہو جائے گی، اور وہ جو اس کی تھکاوٹ تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور سمجھنا کہ وہ اس کے 6 ماہ سال ایج بڑھ گئی کہ جب آپ نے اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، وہ اس کو پتا چل گیا نہیں میں بوڑھا نہیں ہوں، میں ابھی بھی تمہارا ہوں. ہمارے والدین کو جب اگر ہم نے اپنے والدین کے ساتھ اچھا آج کریں گے کل کو ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ اچھا کریں گے، یہ نہیں کہ نہیں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. میرا بات کرنے کا مقصد یہ ہے آج کل کے جو بچے ہیں نا یہ کچھ اپنے آپ کو بزی رکھتے ہیں نا، جس کو موبائل میں وہ سمجھتے ہیں سوشل لائف یہ نہیں ہوتی. سوشل لائف آپ کے گھر سے نکل کے باہر گزار تک جاتی ہے کہ جہاں پہ آپ بندے میں سب اپنے آپ کو بزی رکھیے. ہم نے اپنے موبائل میں رکھی ہے. بس میں اتنا سا ٹائم لینا چاہوں گا، اگر اس میں میری کوئی الفاظ کسی کو برے لگے تو اس کے لیے معذرت ہے. تھینک یو مان جی، تھینک یو. فوجی اب صاحب آپ تشریف لیں، ایک سووینئر ہے مطلب شاہ باری کا. میں ایک چھوٹی سی بات کروں گی، میرے ذہن سے پہلے نکل گیا. میرے والد صاحب بیمار تھے 1982 میں، ان کے بیٹا جو تھا نا وہ ڈاکٹر سے نکال دیا اس میں، یہ کہہ کر کے پتلی ہے اور کچھ ایسا. اسی ٹائم پیریڈ میں میری دادو بھی جو ہے نا وہ آکسیجن میں تھی. میرے والد صاحب نے میری دادو کو نہیں بتایا کہ میں اس حالت میں ہوں. وہ اسی حالت میں میری دادو کو اپنے ادھر اٹھا کے کہ امی کو پتہ نہ چلے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، ان کو اٹھا کے ان کو ان کے ہاسپٹل میں ایک پلیس سے لے کر دوسری پلیس تک لے کر گئے کہ میری ایک والدہ کو تکلیف نہ ہو، وہ یہ نہ سوچیں کہ امی کا دادو کا بیلوڈ بیٹا جو ہے نا وہ اس وقت اتنی تکلیف. اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے میرے والد صاحب کی تو لوگ 86 ایئرز اولڈ تھے میرے والد صاحب، اور کوئی انہیں دیکھ کے یہ نہیں کہہ سکتا تھا یہ 55 سے اوپر ہے. اور مسجد میں جب وہ جاتے تھے علی گارڈن میں انہوں نے 3 مساجد بنوائی الگ الگ پلیسز پر، وہ کہتے تھے آرمی کا کرنل ہے اور شام کو جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہوتا ہے. میں ان کو لینے چھوڑنے جاتی تھی کیونکہ ان دنوں میں کافی امیر تھے وہ، لیکن وہ کہتے تھے میں نے نماز جو ہے نا وہ باجماعت پڑھی. جب وہ میں ان کو لے کر واپس آنے لگتی تھی نا تو وہ لوگ مجھے کہا کرتے تھے کہ جی آپ کے فادر ہیں. میں نے کہا میرا فخر سے میں اور مجھے یہ پراؤڈ ہوتا ہے کہ میں ان کی بیٹی ہوں. اور وہ آ کے پھر شام کو میرے ادارے میں بیٹھ کے میرے ساتھ پورا ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے. اور ٹل ڈیتھ ہی واز دا بیٹی کہ میں ان کے ساتھ ان کی لاسٹ مومنٹ تک اپنی فیتھ میں اپنی ماں کے ساتھ ہوں. تو والدہ کا بھی یہی رہا، لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. میں یہ سوچتی ہوں کہ مجھے کبھی بھی یہ ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے اپنے پیرنٹس کے لیے کچھ نہیں. یہ آج جو کچھ بھی ہونا ڈیو ٹو مائی فادر اینڈ مدر. اور اللہ نے جتنی عزت احترام اور جتنا کچھ دنیا میں دیا ہے آئی ڈونٹ ہیو دا ورڈز. بہت شکریہ بنائے جی عمران صاحب جی یہیں سے بنائے پیچھے جی ٹیک تھینک یو جی. کیا نام ہے؟ کاشف بنا لیں آپ. علی صاحب کدھر ہیں؟ شاہ صاحب کہاں ہیں؟ آپ سب تھوڑا سا آگے آ جائیں گے، تھوڑا سا یس. اب دوبارہ اگین کیجیے گا. اسمائل. تھینک یو جی. فائدہ صاحب ٹھیک ہے، تھینک یو جی. نوبل کاز. آپ جب ہماری اس پہ یوٹیوب پہ دیکھیں گے نا ہمارے مبصرین ویلفیئر فاؤنڈیشن پہ، اس پہ آپ کے والد صاحب کو میرے ساتھ پورے پاکستان میں ہر پلیس پہ دیکھیں گے، بلڈ کیمپ میں، فری میڈیکل کیمپ میں، ہاسپٹل میں، اسکولس میں، جہاں جہاں انہوں نے کیا. میں کہتی ہوں آئی لو مائی پیرنٹس. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. عمران یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں، کالمسٹ ہیں اور بہت زبردست کام کریں، اسکول کو رن کریں، اپنے خیالات کا اظہار کریں گے ماشاءاللہ، اور کافی طویل تعارف ہے. ڈائریکٹر ہیں اسکول کے، تو پہلے تو اظہار خیال کریں گے سب سے پہلے، پھر اینڈ میں جو ہے سوینئر بھی پیش کیا جائے گا تمام جو اسپیکرز ہیں ان کو. تو عمران یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ
نعمان بھائی نے جو آج محفل سجائی ہے بہت کم بات ہوتی ہے. مجھے اپنے آغاز میں کہہ دیا تھا کہ والدین کے اوپر جو ہے نا بوڑھے والدین اور ان کے حقوق کے اوپر عموماً بہت کم بات ہوتی ہے اور بات کرنے کی ضرورت ہے. جو ہماری بہن NGO سے تھی اور وہ چلا رہی تھی اور ان کی باتیں سن کے بہت زیادہ دکھ ہوا. وہ کہ میرا بھی تعلق کے ہیومن رائٹ سے ہے اور بہت قریب سے دیکھتے ہیں ایسے معاملات میں بہت دکھ ہوتا ہے. یہاں پہ جو گفتگو ہوئی بہت ہی اچھی اور خاص طور پہ میری بہن جو انہوں نے اسلامی پریکٹیکل جو بیان کیا اور اسلامی سلوک سے جو بات کی بالکل میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ جو کچھ انسان ہوتا ہے وہی کچھ کاٹتا ہے. یہ بہت ہی ہمیں دیکھنے میں آیا ہے. یہ میری اپنی زندگی میں ہم نے دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. ہمارے بھائی نے وہ واقعہ بھی شیئر کیا جو بنا ہوا ہے کہ وہ کہتا تھا آگے پھینکنا کیونکہ یہاں پہ میں نے اپنے والدین کو پھینکا. ہمارا بیٹا بالکل. ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں نے زندگی میں دیکھا. اگر میں ایک چیز شیئر کروں آپ سے, ایک بہت بڑی پوسٹ پہ ایک صاحب تھے, بہت بڑی پوسٹ پہ. تو ایک شادی پہ ہی واز انوائٹیڈ, ہم بھی تھے, میں بھی دیکھ رہا تھا, آبزرو کر رہا تھا. تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ جب سب لوگ اس شادی ہال سے جانے لگے ہیں تو بڑا موسم بھی سب ٹھنڈا موسم سارا. ان کی بری والدہ جو تھی وہ بھی اس ہال میں موجود تھی اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ. وہ وہاں پہ موجود تھی اور وہ چھوٹا بیٹا ایک معمولی ملازمت وہ کرتا تھا اور وہ اپنی ماں کو اس نے ساتھ رکھا ہوا تھا. اور جو بہت بڑے ایک کیلیبر کے اور ایک پاکستان کی معروف شخصیت والے اس ایسی پوسٹ پہ تھے وہ. تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے کانوائے کے ساتھ چلے گئے اور ان کی بری والدہ اپنے اس بیٹے چھوٹے بیٹے کے ساتھ رکشے کا انتظار کر رہی تھی. اور میں بھی جب دیکھ رہا تھا لیکن چونکہ میری بھی فیملی تھی تو میں نہیں ان کو اکوموڈیٹ کر سکا. تو مجھے بہت دکھ ہوا. یہ آج سے تو میں تقریباً 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں اور ایگزیکٹلی یہ اس وقت سچویشن ہے کہ اس سیلیبریٹی کے اس شخصیت کے اپنے جو بیٹے ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں اور وہ اتنی بڑی پوسٹ سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ کہ پینشن بڑی اچھی آ رہی ہے, سفرنگ. وہ اپنی زندگی ایک ہوٹل کے کمرے میں گزار رہے ہیں. ان کے بچے جو ہے نا, تو یہ بات ایسا ہے کہ بالکل ہماری پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے تو نا یہ اس چیز کی اویئرنیس زیادہ سے زیادہ پھیلانی ہے. لیکن میں بھی ایک استاد ہوں, پڑھاتا ہوں. گزشتہ 28 سال سے میرا تعلق درس و تدریس سے, ٹریننگ کی فیلڈ سے. میں مارننگ شوز میں بھی بات کرتا ہوں, یوٹیوب چینل پہ میں نے سب سے زیادہ اس پہ بات کی ہے, پیرنٹنگ پہ. اور میں یہ بات کرتا ہوں کہ والدین, ہم اکثر کہتے ہیں بچوں کی تربیت, اصل میں بچوں کی تربیت ہے والدین کی تربیت, کیونکہ ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ بچوں کی تربیت کرنی کیسے ہے. جب ہمارے پیرنٹس, ہم جب بچے تھے, ہمارے پیرنٹس نے جس طرح سے ہماری تربیت کی اس وقت دور آسان تھا. یہ میں ہر جگہ بات کرتا ہوں, پرائز ڈسٹریبیوشن سرمنی ہو, کہیں پہ بھی ہو, اس وقت ایز کمپیئر ٹو جب ہمارے پیرنٹس نے وہ آسانیاں تھی. آج بہت مشکل ہے. میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں, میں لوگوں کو اوپن کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس آئیں اپنے, کیونکہ میں کاؤنسلنگ بھی کرتا ہوں اور بہت سے اللہ کا شکر ہے کہ میرے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں میں زندگی کے لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہت سی مائیں میرے پاس آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہمیں ہیلپ کریں, ہمیں بتائیں. بہت دکھ ہوتا ہے یہ ان کا جملہ سن کے کہ ہمارے بچے ہماری بات نہیں مانتے. اور کچھ اس حد تک آگے تک کی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بالکل بدتمیزی کی حد تک چلے جاتے ہیں بچے اپنے والدین کے ساتھ. یہ میں ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں بالکل. تو اس میں میری بہن نے اتنی اچھے انداز میں یہ سارا اس کو کیا ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھ لیں کہ ہم نے کیا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا, اور وہ ایک اس پہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے دیکھا کیا, پیرنٹس نے کیا تربیت کی اپنے بچوں کی. بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی یہ تمام چیزیں ضروری ہیں ان کے لیے. روٹی کپڑا مکان کے ہم پیچھے پڑے, یہ بات نہیں. ساری کی ساری ہماری توجہ ایز اے پیرنٹس جو ظاہری ہے جسمانی ضروریات اس پہ ہوتی ہے. ہم نے کبھی جو اس کی روح کی تربیت کی بات نہیں کی بچے کی. کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہم بہت اچھے اسکول میں ڈال دیں گے, فلاں اسکول میں, بیکناؤس میں, ادھر میں, بچہ اکیڈمی بھی جا رہا ہے, یہ بھی سیکھ رہا ہے, اس کو بہترین ہم طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, گھر میں ٹویٹر آ رہا ہے, قاری صاحب بھی آ رہے ہیں,
پھر بھی جو ہے نا بچے کو یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس کی جسمانی ضرورت کی ہے. تربیت، تعلیم و تربیت کی بھی میرے بہن نے بات کی. بہت اچھی بات، بہت ضروری بات ہے کہ تربیت کو سمجھنا بڑی ضروری ہے. تربیت تو ایک شیرنی بھی اپنے بچے کی کرتی ہے کہ شکار کیسے کرنا ہے، بلی بھی کرتی ہے. تربیت جو ہے نا وہ زندگی گزارنے کے کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی روح کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. ہمارا اسلام دین کی طرف کتنی رغبت ہم لے کے جا رہے ہیں، قرآن سے ہم کتنی رغبت لے کے جا رہے ہیں بچے کی، جو ہم نے تعلیمات قرآن مجید کی صورت میں ملی ہے. اور بہت بڑی ہماری ایسی شخصیت کے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہم نے ان کی زندگی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کیا کچھ لے کے اپنے بچوں کو دے رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنے معاشرے کے بگاڑ کو کم کرنے میں اپنا رول لیں. اور معاشرے کا بگاڑ اس حد تک بڑھ چکا ہے، معاشرے کا بگاڑ چونکہ میں بتاتا ہوں، میں سوسائٹی میں موو کرتا ہوں، اس حد تک معاشرے میں بگاڑ بڑھ چکا ہے کہ وہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے زبان پہ آ سکتا نہیں. میں حیرت ہوں دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اساتذہ تشریف فرما ہے، یقین کریں کہ اتنی زیادہ اس وقت حالات، کیونکہ ہم لوگ جو لکھتے ہیں، رائٹر ہیں یا یوٹیوب پہ، تو ہم نے کچھ معاشرے کے نبض پہ حاضرہ تھوڑا سا مزید رکھتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اور باریک بینی سے دیکھتے ہیں. تو ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے. آخری میں بات کروں گا، میں نے بھی اپنے والدین کی الحمدللہ خدمت کی. میرے والدین، میرے والد صاحب پروفیسر یوسف شدائی، درجنوں کتابوں کے مصنف، جہاں پہ بھی میں جاتا ہوں ان کے جو ہے نا لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، بڑے سیلیبریٹی ان کے حوالے سے لوگ مجھے جانتے ہیں اور بہت ہی اچھا لگتا ہے. ہم نے اللہ کو پیار ہوگی اور 5 سال پہلے میں نے جتنی خدمت کر سکا ہم نے کی. میری والدہ بھی کچھ عرصہ پہلے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی، ہم نے ان کی بڑی خدمت کی. اور ہم نے کیوں خدمت کی؟ کیونکہ ہم نے اپنے والدین کو، اپنے والدین کی، میرے دادا دادی کی اس طرح سے ہم تو حق ادا کر نہیں سکتے جس طرح انہوں نے کیا. اور میں آپ کو ایک اور بھی چیز بتاتا ہوں، کچھ لوگ جانتے ہیں کیونکہ میں سوشل ایکٹیوسٹ بھی لوگ جانتے ہیں. میں ایک ڈیزیز سے گزشتہ سال سے گزر رہا ہوں، تو میں نے چونکہ خدمت تھوڑی بہت کر سکا کی. تو لاسٹ ایئر نا میرا ایک ڈائگنوز ہوا کینسر لاسٹ اسٹیج پہ نا. تو بڑی آپ کو میں بات کروں پہلے بتا نہیں ہو سکتا تھا. وہ کافی زندگی کے معاملات رہے. اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے پاس 4 سے 12 ماہ اس کے بعد آپ شاید ڈاکٹر ہو جائے. تو وہ 6 ماہ تو گزر گئے ہیں. تو میرا بیٹا میرے ساتھ جاتا ہے اکثر. میرے کیموگرافی 7 کیموتھراپی ہوتی ہے، وہ 10 ہو چکی ہے. تو وہ میرا بیٹا اسی طریقے سے میری وہ ہیلپ کرتا ہے. میرا پیٹ کافی لوز ہوا ہے اور کئی دفعہ تو میں چل لیتا ہوں، پہلے مجھے چلنے میں بھی دقت ہوتی تھی. تو میرا بیٹا جو ہے وہی 10th کلاس کا تھوڑا سا ماشاء اللہ اس کو اونچے گا میرے سے. تو وہ میرا سہارا ہے. اس لیے سہارا ہے کہ میں نے زندگی میں اپنے والدین کو، واقعی شاید گستاخیاں ہو جاتی ہیں لیکن کوشش یہ کی کہ کبھی ان کے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھوں کہ جو ان کی طبیعت کو گرا گزرے. تو یہ کرنے کی بات ہے. میں آپ کے سامنے پریکٹیکل ایگزامپل سامنے ہوں کہ، اور یہ سبھی ایسا ہی ہے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے کہ بہت اچھی فیملی میں بہت اچھے تعلیم و تربیت سارا کچھ والدین کرے، بہت اچھے والدین، لیکن اولاد ایسے نکل جائے. یہ ریئر چانسز ہوتے ہیں. لیکن جو ہم اپنے والدین، بحثیت والدین، بحثیت استاد، بحثیت سوسائٹی، ہم نے اس نیو جنریشن کو جو فیڈ کرنا ہے، جو دینا ہے، وہی مارنا ہے، وہی کاٹنا ہے. بہت دکھ ہوتا ہے کہ جو سنتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں کہ اولڈ ہاؤسز کے اندر والدین جن کو پوچھنے کو کوئی نہیں آتا. ہم نے ان کے لیے کام کرنا ہے، ان کے لیے سوچنا ہے اور مل کے جو ہے نا یہ آواز اٹھانی ہے. میں آخر میں پھر نعمان بھائی کا شکریہ بھی ادا کروں گا اور اس آواز کو دور تک پہنچانا ہے تاکہ معاشرے میں اویئرنیس بنے اور ہم ایک اچھا خوبصورت فلاحی معاشرہ بنانے میں اپنا رول لیں. تھینک یو سو مچ.